بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم بھائیو، آج ہم سب اس تقریب میں جمع ہیں اور وہ تقریب ہے جس میں اس وقت امت مسلمہ اور اہلیان پاکستان کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر جس چیز نے ہمیں اس راہ پر کھڑا کرنا ہے کہ جو عزتوں والی راہ ہے، وہ میرے بھائیوں وہ اسلام، اللہ کا دین، اور پھر قرآن کو سب کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا دین ہے، لیکن جب حدیث رسول کی بات آتی ہے تو حدیث رسول پر الہاد، حدیث رسول پر یہ ساری باتیں کر کے اور پھر ایک دوسرے کو طرح طرح کی باتیں کر کے دور کیا جا رہا ہے۔ آج اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ تکمیل یہ ترمذی شریف، یہ میرے بھائیوں احادیث ہیں کہ وہ احادیث جو تہذیب و تمدن، جو اسلام کی عہد رسالت میں نمایاں حیثیت تھی، میرے بھائیوں کے آج اس حدیث پر بات کر کے اسلام کا گلا بھی کاٹا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کے اندر الہاد کی راہیں کھولی جا رہی ہیں۔ یہ کھولنے والے جہاں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمنوں کی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، دشمن دشمنیاں کرتا ہے، لیکن افسوس آج اس بات پر ہے کہ آج مفسر قرآن ہو کر اور پھر عالم دین ہو کر وہ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، لیکن قربان جائیے ان محدثین پر جنہوں نے آنے والے وقت تک کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ میرے بھائیوں حدیث رسول ہے۔ آج جب حدیث رسول کی بات آتی ہے، سنت رسول کی بات آتی ہے، ہم بالکل ایک معمولی سی حیثیت اس کو دے کے ایک طرف کر دیتے ہیں اور کبھی کہہ دیتے ہیں ہاں حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بات قرآن اور حدیث کی نسبت کے ساتھ یہ نہیں ہے، حقیقت کے اندر اسلام کے دشمن نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اس دشمنی پر کھڑا ہوا ہے کہ جس میں میں اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ایسی حیثیت میں کھڑا کر دوں کہ نبی کی کوئی حیثیت نہ رہے، نبی کے اقوال کی، نبی کی بات کی، نبی کی سنت کی کوئی حیثیت نہ رہے۔ اور آج یہی بات ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ رمضان آئے گا اور پھر قرآن مکمل کیا جائے گا، رمضان کے اندر قرآن کو پڑھا جائے گا، لیکن جب حدیث رسول کی بات آئے گی میرے بھائیوں اس پر ہم کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، اور ہماری مساجد میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجز کے اندر اور ہمارے مساجد اور یہ مدارس ہے، آج ذرا سوچئے کہ میرے بھائیوں کہ یہ قرآن کس لیے نازل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کی یہ ساری کی ساری عملی تفسیر اپنی زندگی کے اندر یہ کھول کے بیان کر دی تھی، اس لیے کہ نبی آیا تھا دین سمجھانے کے لیے، اور دین اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کیا، اور اس قرآن کی عملی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے ہم اس کو میرے بھائیوں اختلافات کا شکار کر کے ہم اس پر باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے طلبہ کو، اپنے اساتذہ کو میرے بھائیوں اس سے دور رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث
شریعت اسلامی کا ماخذ ہے، یہ امت محمد کی تہذیب اور تمدن اور اس کے سنہری روایات کی امین ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اب سوچئے میرے بھائیوں، قرآن کی آیت ہے، کوئی مفسر قرآن سمجھائے، کوئی ملحد سمجھائے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر اللہ تمہیں قبضہ دے گا، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اور پھر تم کیا کہہ رہے تھے؟ ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، شوکت کے بغیر، شان کے بغیر۔ ذرا سوچئے شوکت سے کیا مراد ہے یہاں؟ اسلحہ، اور جس اسلحے پر آج پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں لگانے والے کون ہیں؟ اس اسلحے سے دور رکھنے والے کون ہیں؟ اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ امت محمد کی شان، امت محمد کی شوکت۔ اور کیا کہا؟ ابھی پالے نہیں پڑے تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ کہ ان ذات غیر کہ شوکت کے بغیر والا تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ چاہتا تھا حق ثابت کر دے کہ لوگوں میں اب تمہارا رب ہوں، اور رب کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ وحدہ لا شریک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، مفاد پرستی نہیں، اللہ پرستی، خدا پرستی، وحدہ لا شریک پرستی، اور سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو۔ اور جب سب کو چھوڑو گے تو پھر آؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر آ جاؤ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی مدینے سے بدر کے میدان میں گئے، اور جب میدان بدر میں گئے 1000 کے مقابلے میں 313، بعد روایات میں 319، یہ احادیث ہے، یہ سیرت ہے۔ کس کی سیرت؟ محمد الرسول اللہ کی سیرت، محمد الرسول اللہ کے ان جانثار صحابہ کی صورت، اس جماعت توحید وحدہ لا شریک ماننے والوں کی سیرت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین کی یہ سیرت ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے، حالات کیا ہیں؟ بھوک، مسائل، اور پھر وسائل کی کمی، لیکن یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ نبی، کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ کس نے نکالا تھا؟ رب کا حکم تھا، رب کے حکم سے نکلے تھے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کر کے میدان بدر کے اندر نکلتے ہیں۔ اور پھر جب حالات سامنے دیکھے، دشمن کی تعداد، دشمن کے وسائل، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب، یہ مشکل کا وقت ہے، اس مشکل کے وقت میں اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ لیکن آج کبھی امریکہ مشکل کشا، کہیں اللہ کا دشمن مشکل کشا،
غیروں کی جھولیوں میں، غلامیوں میں، غیروں کی جھولیوں میں کھیل کے ہم اسلام، یہ کون سا مسجد ہے، کون سی مسجد ہے، یہ کون سا مدرسہ ہے؟ ہاں یہاں سے تو اسلام کی دعوت جانی چاہیے تھی، لیکن آج دعوت جاتی ہے حنفیت کی، بریلویت کی، شیعیت کی، وہابیت کی، غیر اپنوں کو کافر بنانے کی۔ لیکن جو اسلام کی محبتوں والی دعوت ہے وہ میرے بھائیوں پیش نہیں کی جاتی، اس لیے کہ حدیث رسول ہم بالکل بھول چکے۔ حدیث رسول کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اور اللہ اپنی رحمت فرمائے آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ رمضان آئے گا۔ سب ذرا سوچو، یہ رمضان ہم کس لیے روزے رکھیں گے؟ ثواب کے لیے؟ اور یہ ثواب، لیکن جب ابتدا ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہے، آہستہ آہستہ کپڑوں کے لیے، عید کے لیے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امت محمد ہے۔ اس کے عروج و زوال کی کہانیاں ہیں، ساری تاریخ ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، رب العالمین کا جب انتقام آتا ہے تو رب العالمین کا انتقام، رب العالمین میرے بھائیوں معاف نہیں کرتے جب اللہ کے دین سے بے وفائیاں ہوتی۔ آج بتائیے کس چیز کی کمی ہے؟ پاکستان ایٹمی قوت ہے، اور پھر ایٹم کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کو اللہ نے ایک بہت مقام دے رکھا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہے، لیکن آج پاکستان کون ہے میرے بھائیوں کہ جو آج پاکستان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کرتا؟ ووٹ لینا ہے پاکستان سے، دولت لے کے جانی ہے پاکستان سے باہر، اور پھر ہم، امریکہ بڑا ترقی کر گیا، چائنا بڑی ترقی کر گیا، سب کی ترقیاں ہمیں دکھائی جاتی ہیں، اور یہ ترقیاں دکھانے والے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، مساجد اور مدارس، اور یہ اللہ نے روب، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے کہ آج مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر، علماء کے اندر آج میرے بھائیوں اسلام کا دفاع نہیں ہے، اپنی جماعت کا دفاع ہے، اپنے مسلک کا دفاع ہے۔ کون ہے خوش قسمت کہ جو میرے بھائیوں آج اسلام کے دفاع پہ کھڑا ہے؟ ہمارے سکولوں میں دیکھ لو، پہلے منشیات کے اڈے اور ہوتے تھے، آج ہمارے ادارے، تعلیمی ادارے منشیات کے اڈے ہیں۔ ہم نے گناہ سمجھا ہے چوری کو، ہم نے گناہ سمجھا ہے زنا کو، لیکن ہم ان کو گناہ سمجھتے ہیں۔ رب العالمین کے ساتھ شرک، قبر پرستی، مفاد پرستی، اور پھر آئمہ پرستی، یہ ساری پرستیاں ہم کہتے ہیں سب ٹھیک۔ مسجد ہے، یہ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں میری جماعت کی مسجد ہے، میرے فرقے کی مسجد ہے، فلاں چودھری کی مسجد ہے، اور میرے بھائیوں یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب ان مسجدوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی پرستش جب یہ نہیں ہوگی تو پھر میرے بھائیوں کے پھر جب یہ نہیں ہوگی تو پھر حدیث اور پھر قرآن کے ساتھ ہمارا میرے بھائیوں رویہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں انڈیا کرتا ہے کرتا رہے، دشمن ہے، امریکہ کرتا ہے کرتا رہے، دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن کو نہ روئیے۔ رونے والی بات اس وقت یہ ہے کہ آج اہلیان پاکستان میں با اختیار مقتدر ادارے، یہ وکلا، یہ سارے کے سارے کیا آوازیں لگاتے ہیں، کبھی کچھ اور اپنے کردار کو دیکھتے نہیں ہیں اور دوسرے کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں، دین میں، حدیث رسول میں
پہلی بات دوسرے کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والے پہلے اپنے کردار کو دیکھ۔ اللہ کے رسول سے کیا فرمایا؟ ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا ایمان نہیں ملے گا، ایمان نہیں ملے گا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور میرے بھائیو، آج امت مسلمہ میں اور بہت ساری باتیں ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آج محبت ہے؟ یہ محبتوں کا فقدان، وجہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر لیا ہے اپنے ثواب کی حد تک، قرآن کی حد تک۔ لیکن جب دین قرآن اور حدیث تھا جس پر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور واضح طور پہ لن تضلوا، امریکہ کی جھولیوں میں نہیں جاؤ گے، دشمن کی گودوں میں نہیں جاؤ گے، چائنا کو جاپان کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بناؤ گے، اس کے ویزوں پر دھکے نہیں کھاؤ گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک؟ جب تک ان دونوں کے ساتھ تمہارا تمسک نہیں ہو جاتا۔ جب دونوں کے ساتھ تمسک ہوگا، وہ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کے نبی میدان بدر میں دعا کر رہے ہیں، اللہ تو مدد دے دے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تو مدد دے دے۔ اور جب مدد کی بات آتی ہے، یہ ہے وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قبر پر جانے والے انگریز یہود اور نصارہ کی گودوں میں اور اس کے سامنے جا کے بھیک مانگنے والے، دیکھ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اور ہم سنت کیا ہے؟ میٹھی میٹھی سنتیں، اور میٹھی میٹھی سنتوں پہ دیکھ لے کہ آج بڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام بہادری، دلیری، شجاعت، اور یہ آتی کب ہے؟ جب اللہ کی توحید جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا، لا الہ الا اللہ، پاکستان سے رشتہ، پاکستان کا نظریہ، دو قومی نظریہ لے کے رہیں گے، پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آؤ میرے بھائیو، پاکستانیوں، جماعتوں والوں، حنفیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، آؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کردار دین اسلام پہ کھڑے ہو جاؤ، فرقوں کو چھوڑ کے، جماعتوں کے تحفظ کو چھوڑ کے آج اس منہج پر کھڑے ہو جو جو منہج اخوت دیتا ہے، جو محبت دیتا ہے، جو پھر ان حالات کے اندر کہ جب ایک مسلمان چاہے جہاں بھی رہنے والا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، پوری امت اہلیان پاکستان، یہ کے پی کے، یہ پنجاب، یہ بلوچستان، یہ سارے کے سارے ایک بن کے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ہم انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پر تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ برادری کا ساتھ، اپنوں کا ساتھ۔ جب اسلام کے ساتھ کی بات آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بٹ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جب عمل کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اور میرے بھائیوں، حدیث متحد کرتی ہے، حدیث ایک خلیفہ امیر المومنین پر متفق کرتی ہے۔ یہ نہیں حزب اقتدار ہے، یہ حزب اختلاف ہے، اس پہ نہیں، ایک امیر پر متفق کرتی ہے، ایک امیر پر متحد کرتی ہے، میدان بدر دکھاتی ہے، اسلام کی شان دکھاتی ہے، عظمت رسول دکھاتی ہے، اور پھر کیا صحابہ ہے، اور پھر دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر میدان میں میدان لگا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ کون سے بچے تھے؟ 2 بچے تھے نا؟ کیا کرنے آئے تھے؟ بخاری پڑھنے والے، ترمذی پڑھنے والے، قرآن کے حافظ، BSMS کرنے والے، سب کچھ کیا، سب کچھ نہیں کیا، لیکن ایک غیرت تھی جو استاد نے، جو عالم
ابراہیم نے معلم انسانیت، جس نے اپنے بارے میں کہا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میرے بھائیوں اس کی تربیت والے تھے، اور وہ مائیں تھیں جن کی گودوں کے اندر وہ اللہ ربی کی لوری لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر جب تلاش کر رہے ہیں، گیند اور بلے کو تلاش نہیں کر رہے، وہ تلاش کر رہے تھے ابو جہل کہاں ہے، یہ نبی کا دشمن ہے، امت کا دشمن ہے، ہم اس کو فارغ کریں گے، اس کی گردن کاٹیں گے۔ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے آج اسلام اور اسلام کی ایک بنیادی اساس، اطاعت رسول کی اساس، حدیث رسول، یہ میرے بھائیوں آج اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ آؤ عزم کریں، ہم جو کچھ بھی پڑھیں، سکولوں میں پڑھیں، کالجوں میں پڑھیں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، مساجد میں پڑھیں، مدارس میں پڑھیں، اپنے رب سے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کم از کم اللہ کے قرآن، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، ہم اس پر انشاءاللہ اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں گے، اور یہی اللہ کا قرآن کہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَآخِرُ دعوانا الحمدللہ۔